أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ولده وماله وأهله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کے بعد ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی. آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی تکلیف کے، پریشانی کے، مصیبت کے، نقصان کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی بتائی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ ایمان لانے کے بعد پرامن سکون کی زندگی گزارے گا ایسے سمجھتے ہیں کیا؟ ایسے سورہ عنکبوت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا. کہا اللہ تعالیٰ نے: کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس ایسے حادثات، واقعات، بلائیں، پریشانیاں نہیں آئیں جو پہلے لوگوں پر آئی تھی؟ پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں، کیا کیا سب ہوتا تھا. قدم ان کے لرز جاتے تھے، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں. اللہ کے رسول بھی، پیغمبر بھی یہ کہتے ہیں: اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ متی نصر اللہ. اتنی تکلیفیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ مسلمان بھی کہیں: اللہ تیری مدد کا انتظار ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے. اب اللہ کی مدد دنیا میں خود بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی. اور دوسری مدد جان گئی، خبر میں آئے، آرام کی زندگی. الحمدللہ. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا وجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لنا من کل شر. ایسی دعا بھی کرتے تھے: اللہ دنیا ہی دنیا ہمارے دل میں مت بسا دے. ولا مبلغ علمنا، دنیا کا صرف علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے دوسرا، ایسا نہ ہو. اللہ ہمارے اندر جو مصیبتیں، پریشانیاں ہیں نا، اللہ اس سے بچا. موت کے بعد آرام کی زندگی نصیب فرما. ایسی دعا بھی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے: دنیا میں مسلمان مرد ہو یا عورت، ہمیشہ پریشانیاں، تکلیفیں، کبھی بچے مر گئے، کبھی بچوں کو چھین کر لے گئے، بچے کو قتل کر دیے،
اور کبھی مال کا نقصان ہوا، دکان جلا دیے، دکان لوٹ لیے، کاروبار کو بگاڑ دیے، ایسے ہوا۔ اور اسی طرح مال میں، اولاد میں، تمہارے اندر خود بھی تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، کوئی مار دیا ان کو، کوئی تلوار سے کاٹ دیے، کوئی ان کی گردن اڑا دیے، تمہارے بھائی کا ایسا ہوگا، تمہارے فلاں کا ایسا ہوگا، ایسے سب ہوگا جی، دنیا میں ایسے ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مومن مرتا ہے اس پر کوئی عذاب نہیں رہتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں صبر کیا، برداشت کیا، ایمان پر قائم رہا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ دنیا ہی میں اس کی تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں سب ختم ہو جائے گی۔ قیامت میں جب آئے گا وما علیہ من خطیئۃ، کسی بھی گناہ کے متعلق اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے۔ دو طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ تو عام انسانوں کے لیے، جیسے ہم لوگ ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، بیپار ختم ہو جاتا ہے، دکان جلا دی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے جی، سب ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے گناہوں کا کفارہ، جو ہم گناہ کیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام کو جو مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئی مکے کے اندر، اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھتے نا، کافر دیکھتے نماز پڑھ رہی ہے، فوراً ابو جہل کہتا ہے فلاں محلے میں ایک اونٹ کاٹے ہیں، اس کی اوجھڑی، اس کی بوٹی کون اٹھا کر لاتے جی؟ فوراً دو آدمی گئے، اٹھا کے لائے، بڑی بوٹی رہتی ہے، دیکھتے ہیں آپ، جب اللہ کے رسول گئے آپ کے پیٹ پر رکھ دیا۔ کتنی تکلیف ہوگی اللہ کے رسول کو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی، 7-8 سال کی، آ کر جو ہے اس کو ہٹایا تو اللہ کے رسول سجدے سے اٹھے۔ کیسی تکلیف دی جی اللہ کے رسول کو۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کتنی تکلیف دیتے تھے، یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں۔ قتل کر دیے سمیہ رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے قتل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک پاؤں میں ایک رسی اور ایک پاؤں میں ایک رسی ڈال کے دونوں کو کھینچے ان کے ذریعے، کسی ذریعے، یہاں تک کہ دھڑ چیر گیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے جی کتنی تکلیفیں۔ یہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے ایمان کا امتحان لے کے لوگوں کو بتانے کے لیے، ایسی مصیبتیں تم پر بھی آئیں گی، ایسی پریشانیاں تم پر بھی آئیں گی، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں سنو، تم کو دنیا میں آزمایا جائے گا، تمہارے مال کے تعلق سے، تمہاری جان کے تعلق سے، فی اموالکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی طرف سے بھی، کافروں کی طرف سے بھی بہت تکلیف، گالی گلوچ، یہ سب ہوگا جی۔ اللہ پر سنو گے، آنکھ سے دیکھو بھی کیا کرنا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام کرنا۔ یہ تو یہ کہ صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا اللہ سے، ایمان سے برگشتہ نہیں ہو جانا، ایمان کو نہیں چھوڑ دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ تقوی کی زندگی اختیار کرنا۔ صبر تو آدمی کر لے گا، تقوی کی زندگی، دینی زندگی، اٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، گھر کے ہر کام میں تقوی کی زندگی، نمازوں کی پابندی، دعاؤں کی بارش، اللہ سے بار بار دعا، ہر سجدے میں دعا، ہم کو بچا، ہمارے بھائیوں کو بچا، مسلمانوں کو بچا، کتنی دعائیں کرتا جی۔
تقوی کی زندگی یہ ہے نیکیوں پر عمل کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، چھوٹے گناہوں بڑے گناہ۔ اللہ نے کہا اگر تم ان کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، یہ کہا صبر کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی ہمت کی بہادری کا کام ہے۔ اللہ اکبر، صبر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، تم ظلم کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو۔ مارا ایک آدمی، تم بھی مار سکتے، ایک آدمی نے تمہاری انگلی کاٹی، تم بھی اس کی انگلی کاٹ سکتے، لیکن صبر کرو تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنی صبر کی تلقین کرتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کہنے لگے کیا بزدلی ہے کیا یار، ہمت ہار دینا کیا، ان کی بات مان لینا کیا، ان کے سامنے سر جھکا دینا کیا؟ نہیں جی، صبر کرنا اللہ کے واسطے۔ کیوں؟ تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، لوگ تم کو تکلیف پہنچاتے، تم کو مارتے، ایسا نہیں ہے۔ تم کو بھی جو بھی تکلیف آئی ہے اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں، اس تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مارتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے یا کہ پر اپنی مال بچانے کے لیے یا اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے لڑا، مر گیا، وہ شہید ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، پھیلانا نہیں، اس کو عام نہیں کرنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ نے سب کا بدلہ لکھا ہے جی۔ ایک نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھے 27 نماز کا ثواب، حرم میں پڑھے مکے کے 1 لاکھ کی نماز کا ثواب، روزہ کہیں بھی رکھو 1 روزے کا ثواب، 1 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ مکے میں روزہ رکھو، مدینے میں روزہ رکھو، یا کہ مدراس میں روزہ رکھو، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی ہے۔ زکوٰۃ دیے، اس کا بدلہ بھی ویسی ہے کہ صاحب زکوٰۃ کا جو بھی تم کو اجر ہے اللہ بے حساب دے گا۔ حج کیے، عمرہ کیے، اس کا بھی ثواب اللہ آپ کو حج کا دے گا، لیکن صبر کرنے والوں کو کتنا دے گا؟ بغیر حساب، کتنے ہزار درجہ دے گا۔ صبر کی اتنی زیادہ فضیلت حدیث میں اور قرآن میں بیان کی گئی ہے، مسلمانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، کافروں کا غلبہ، ستاتے، پریشان کرتے، صحابہ کو رسی پیر میں باندھ کے کھینچتے، وہ سنگلاخ زمینوں میں کیا کرتے؟ آگ جلاتے، اس میں لٹاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا آ کے اللہ کے رسول آپ دعا نہیں کریں گے کیا؟ اللہ کے رسول کتنی تکلیف ہم کو ہو رہی ہے، کتنی پریشانی ہم کو ہو رہی ہے۔ ایسے خباب رضی اللہ عنہ آ کے کہا تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارے اتنے جلدی پریشان ہو گئے، اتنے جلدی تم پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے انبیاء کرام بھی اور ان کے ماننے والوں کو دشمن کتنی تکلیف دی معلوم؟ کہا کہ صاحب سر پر آری رکھ کے چیر دیے، کاٹ دیے جی، چیر دیے جیسے لکڑی چیرتے نا تو ویسے جی۔ اور کچھ لوگوں کو کیا کرے، لوہے کی کنگھی سے ان کا پورا گوشت نکالے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے صبر کیا، تم اتنے جلدی پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیسی کیسی تکلیفیں ایمان لانے کے بعد ہوتی ہیں جی، بہت تکلیفیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کو بھی قتل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودوں نے قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ فتویٰ پوچھا
کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا حرام ہے؟ کہا نہیں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ بادشاہ نہیں مجھے محبت، کہا نہیں حرام ہے، کہا قتل کرو جی ان کو، قتل کر دیے۔ اب عیسائی بادشاہ تھا، یہودی بادشاہ تھا، کہا ان کے باپ کو تلاش کرو، ان کو بھی بلایا گیا کہ صاحب ایسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک نبی عالم فتویٰ نہیں دے گا بادشاہ بھی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں حرام ہے، کہا ان کو بھی پکڑو جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ادھر گئے ادھر گئے، یہاں تک لکھا ہے کہ کسی تاریخ کی کتابوں میں یہ درخت کے اندر گھس گئے، درخت کو ہی کاٹ دیا انہوں نے کہ اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ انبیاء کرام کو جی اور ان کے ماننے والوں کو وہ تو بتایا کہ سب کنگھی سے لوہے کی ان کا گوشت تو کھرچ دیا جاتا تھا، کھرچ دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، اور ان کے دھڑ کو 2 حصوں میں تراش دیا جاتا تھا، آدھا آدھا کر دیا جاتا تھا۔ دین سے ہٹے نہیں جی، دین پر قائم رہے، دین پر عمل کرتے رہے، اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، جن کو قرآن حدیث کی باتیں معلوم نہیں ہیں وہ سب پریشان بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اسلام اب کیا کریں۔ بے نمازی لوگ جمعے کو نماز پڑھنے والے دیکھیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم دین چھوڑ دیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ کوئی بیوقوف قسم کا آدمی اپنے دین سے پھر گیا، نام بھی رکھ لیا ہندوؤں کا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، رات دن یہاں صبح اٹھے تو ایک نئی خبر، صبح اٹھے تو ایک نئی خبر۔ کبھی تو مسئلہ آتا ہے حجاب کا کہ صاحب ایسا ہے ویسا ہے، لڑکیاں جو ہے اسکول کے اندر نہیں آ سکتی ہیں حجاب پہن کر، ایسے ایک آرڈر آتا ہے۔ وہ کتنا پھیلتا ہے، ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوا، چل بھی رہا ہے، اس میں بھی کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ہونے کے بعد کوئی بھی ایک آدمی شیموگا جہاں ہے وہاں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، بجرنگ دل کا وہ صدر تھا وہاں کا، قتل کر دیا جی۔ کتنے قتل کیا، جن لوگوں کو پکڑے سب کے مسلمان کے نام ہیں، ناصر بھی فلاں بھی سب 25-30 سال کے ایسے ہیں۔ 12 آدمی کو پکڑے، 3 کو پکڑے، پھر 2 کو پکڑے، پھر اس کے بعد 12 کو پکڑے، اور کتنے کو پکڑیں گے معلوم نہیں۔ کچھ بیوقوفی، اچھا اسلام کے خلاف بولتا کیا، مسلمانوں کے خلاف بولتا کیا، ایسا سوچے ہوں گے، جا کے مل کے قتل کر دیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایسے کیوں ہو، کیا انجام ہوا جی؟ جل رہا ہے شیموں کا، جل رہا ہے، مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، اور ان کی جو سواریاں 2 ویلر کے کار ہو ان سب کو جلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے محلے میں دہشت پھیلا کے رکھے ہیں، چیختے ہیں چلاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں جی۔ ان ظالموں کی چند نوجوانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے کتنی تکلیفیں مسلمانوں کو، کتنی پریشانیاں مسلمانوں کو۔ کوئی یہ پوچھے گا گالی دیتے رہتے سنتے رہے کیا؟ اللہ نے وہی نا جی کہا سورہ بقرہ کے اندر، اہل کتاب بھی مشرکین بھی تم کو گالی دیں گے، برے برے ٹائٹل دیں گے، بری باتیں کریں گے، سب کریں گے، لیکن تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو۔ یہ بہادری ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، بہادری۔ سنتے ہیں ہم کان سے، ٹھیک ہے ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ دشمن سے ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آج بھی اگر کوئی ہم کو گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، بیپار میں فلاں میں وہ نہیں، ایک آدمی اس لیے گالی دیتا ہے کہ مسلمان ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، خود گالی دیتا ہے، کیا کرتے ہم؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہ ان کے سینوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کو موت دینے کے لیے تو کافی ہے اللہ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، ان کی گالیوں سے اور ان کی برائیوں سے
حفاظت فرما اللہ۔ جہاد کو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، آج بھی ہم وہی دعا کریں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، فوراً دعا کریں گے اللہ تو کافی ہے، اللہ ہم کو صبر دے، اللہ ان کی گالیوں سے ہم کو بچا، اللہ دعا کرنا چاہیے نا۔ فوراً آپ بھی گالی دیں، کیا ہوگا؟ آگ پر پیٹرول چھڑکتے ہیں تو اور زیادہ آگ ہوتی ہے، پانی چھڑکیں گے آگ بجھے گی۔ وہی زمانہ ہے، اس قدر وہاں کے لوگ پریشان ہیں، کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں، اس کی لاش اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہزاروں آدمی۔ دفعہ 144 نافذ ہے کہ 4-5 آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کر جمع ہو کر بات نہیں کر سکتے، 10,000 آدمی اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں جو بھی مسلمانوں کا کچھ بھی دیکھے توڑ دیا، پھوڑ دیا، مار دیا، جلا دیا۔ اللہ وزیر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، دیکھو ایسا ہو جاتا ہے جی۔ تو لہٰذا آدمی کو صبر کا سبق سیکھنا چاہیے، دین کی باتوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ عام طور پر ایسے سمجھا جاتا ہے نہیں جواب دینا، مارنا، وہ بھی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرے گا، جب کہ آپ تقوی والے ہو جائیں گے، صبر والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے مسلمان بن جاؤ، تمہاری سربلندی تم کو ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو تمہارے ماتحت کرے گا۔ فرق یہی ہے، یہ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ سورہ محمد میں اللہ نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو دنیا میں ثابت قدم رکھے گا، تم کو عزت ہوگی۔ اللہ کی مدد کیا کریں؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑ دینا، گناہ ہو تو اللہ سے معافی چاہنا، برائیوں سے دور رہنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کی مدد، اللہ سب کو مدد کرتا ہے، اللہ کو ہم کیا مدد کریں گے؟ اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو روزی دی، اسی نے ہم کو دنیا میں رکھا ہے، ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی مدد۔ ہاں، دو چیزیں ملیں گی، دین پر قائم رہے، ینصرکم، تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، کوئی تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا اور تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو اللہ نے سورہ محمد میں کہا، اللہ کی قدرت کے کیا بعید ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی غزوہ بدر کے متعلق خصوصاً لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مدد کرنے کے لیے، ایک فرشتہ کافی تھا، سارے کافروں کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتوں کو بھیجا، 5,000 فرشتوں کو بھیجا۔ مسلمانوں نے دیکھا نہیں دیکھا، کافروں نے دیکھا، سب سفید کپڑے میں ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں کاٹ دیتے ہیں۔ ایسے سب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد نہیں کرے گا، کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ پکے سچے مسلمان بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کبھی جوش جذبے میں آ کر غلط کام نہ کریں، وہ تو جائیں گے جیل کو، سزا پائیں گے، تمہاری وجہ سے پوری بستی کے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچائے جی۔ ایک دن تم نے قتل کر دیا، 10 سال کے بعد بھی مسلمان سنبھل نہیں سکتے، وہاں ڈرتے ہیں، اپنے گھر کو جاتے وقت، اپنے محلے میں جاتے وقت ڈرتے ہیں کہ یہاں ہمارا محلہ ایسا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ دلی میں بھی ویسی ہوا، وہ کیا کیا سب ہوا، شاہین باغ میں کتنا وہاں بھی ہوا جی، کتنا بڑا نقصان پہنچائے، یہ سب ہوتا ہے نا۔
اللہ کی مدد مانگے بغیر اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ڈسپلے کرنا، مظاہرہ کرنا، اپنی طاقت بتانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ملک ہو، اسلامی ملک ہو کہ غیر اسلامی ملک ہو، ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمانی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ 6-7 نوجوان جو تھے اصحاب کہف، جو جا کے کہف میں پناہ لیے غار میں، سب نوجوان تھے جی، 7 آدمی تھے اور 8واں کتا تھا۔ دیکھو غار میں پناہ لیے، اللہ نے کیسے مدد کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ان 7 میں سے وہ نوجوان بھی ہیں جس کی زندگی ایمان کے اندر، عبادت کے اندر گزری۔ لہٰذا عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے اس کے اندر یہ بھی ورجل دعت امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی وہ بھی جنت کو جائے گا اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا جس کو کسی مالدار خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، ایسا حرام کام کروں گا۔ ویسے نوجوانوں کی مثال ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی نوجوانوں، ایسے غلط کام کر کے امت کو نقصان مت پہنچاؤ، مسلمانوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، ہم شہید ہو جائیں گے۔ نہیں، تم شہید نہیں ہوگے، تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے تم نے سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دنیا کی پریشانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گھاٹے سے، نقصان سے بھی سارے بھائیوں کو، سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ مظلوم ہیں اللہ ان سب کی مدد کرے، جن کے گھر اجڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے، جو لوگ اس سلسلے میں گرفتار ہوئے بے قصور اللہ تعالیٰ ان سب کی رہائی کا کوئی انتظام کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو دور کرے، امن میں بدل دے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی امن و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔